کب اللہ کے سوا ہر ایک کی طاقت مچھر کے پر سے زیادہ کمزور ہے، یہ یقین میرے دل میں کب آئے گا؟ یہ صرف زبان سے بولتا رہوں گا کہ اللہ اکبر اللہ اکبر، اور خیال یہ ہوگا کہ نہیں اللہ بڑا نہیں ہے، سرکار بڑی ہے، طاقت بڑی ہے، بینک بیلنس بڑا ہے۔ کون سا شرک ہے جو ہمارے اندر نہیں ہے؟ کون سا کفر ہے جو ہمارے اندر نہیں ہے؟ جب تک کسی کے دل میں یہ یقین نہیں آئے گا، اگر اللہ فرعون سے بڑا تھا، موسیٰ والے فرعون سے، تو آج کے فرعون سے بھی بڑا ہے اللہ، آج کے حامان سے بھی بڑا ہے اللہ۔ آج بھی ایک فرعون ایک حامان ہے، دو مل کر پورے ملک کا ستیہ ناش کیے ہوئے ہیں، اور ڈر کے مارے سارے لوگ اس وقت خوف زدہ ہیں۔ جو غیر اللہ سے ڈرتا ہے وہ وہی ہوتا ہے جو اللہ سے نہیں ڈرتا، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ کبھی غیر اللہ سے نہیں ڈر سکتا۔ کہاں ایمان ہے ہمارے پاس؟ کیا مطلب ہے لا الہ الا اللہ کا؟ کیا مطلب ہے محمد الرسول اللہ کا؟ کیا ہم اپنے بچوں کی تربیت کر رہے ہیں؟ کیا بچوں کو سمجھا رہے ہیں کہ تم کس ماحول میں جی رہے ہو؟ کیا ہم معلوم کر رہے ہیں کہ کس اسکول میں ہم کو بچوں کو بھیجنا چاہیے اور کس اسکول میں نہیں بھیجنا چاہیے؟ اور اگر کوئی صحیح اسکول نہیں ملتا تو میں مسجد میں خانہ کعبہ کے پردہ پکڑ کر قسم کھانے کو تیار ہوں۔ اپنے بچوں کو جاہل بنانا بہتر ہے اس کے بجائے کہ وہ مشرک بن جائیں۔ بن رہے ہیں بچے مشرک، مرتد ہو رہے ہیں، لڑکیاں لڑکوں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں، لڑکیاں مندروں میں جا رہی ہیں، اس لیے کہ آپ نے اپنی لڑکیوں کی تربیت نہیں کی۔ مجرم آپ ہیں، آپ بیٹھے ہی نہیں اپنے بچوں کے پاس، آپ کو پیسہ کمانے کے سوا کچھ نہیں چاہیے، یا جب خالی وقت ہوا تو باہر موڈے ڈال کر بیٹھ گئے اور آپس میں بکروں کی طرح جگالی شروع کی۔ آپ بچوں کے ساتھ بیٹھتے ہی نہیں، بچوں کو آپ نے جہنم کی طرف ڈھکیلا، بچوں کو آپ نے کفر کی طرف ڈھکیلا، بچوں کے دل میں ایمان آپ نے نہیں پیدایا، بچوں کا تعارف آپ نے اللہ سے نہیں کرایا، نہیں پہچانوایا کہ کون ہے اللہ، کون ہے محمد الرسول اللہ، کون ہے ابراہیم خلیل اللہ، کون ہے اسماعیل ذبیح اللہ، کون ہے قرآن، کیا ہے قرآن، کچھ نہیں معلوم۔ آپ کے اکثر بچے قرآن ٹھیک سے پڑھ بھی نہیں سکتے، سمجھنا تو دور کی بات ہے، اور آپ کو اس کمی کا کوئی احساس نہیں ہے، کوئی احساس نہیں اس بات کا کہ آپ اپنے بچوں کو بیٹھیں، ہفتے میں کم سے کم ایک دن اپنے بچوں کے ساتھ پیار کے ساتھ بیٹھیں، بیٹیوں کے ساتھ بیٹھیں، شفقت اور محبت کے ساتھ مسکراتے ہوئے کوئی اچھی چیز گھر میں پکوائیں، اور ہر ہفتے میں اپنے بچوں کے ساتھ ایک باپ کی ایک نشست ہو محبت بھری، اور اتنی پیاری نشست ہو کہ بچے پورے ہفتے اس اتوار کا انتظار کریں، آج انشاءاللہ پاپا بیٹھیں گے، آج ابو امی بیٹھیں گے اور آج ہم کو قصہ سنائیں گے، بتائیں گے حضرت علی کون تھے، بتائیں گے حضرت یوسف علیہ السلام کون تھے، بتائیں گے سیدنا عبد القادر جیلانی کون تھے، بتائیں گے حسن بصری کون تھے، بتائیں گے خواجہ معین الدین چشتی کون تھے، بتائیں گے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کون تھے، بتائیں گے کہ حضرت تھانوی کون تھے۔ کچھ خبر ہی نہیں، بڈھوں کو نہیں معلوم تو بچوں کو کیا معلوم، کچھ خبر نہیں۔ میں آج بہت سخت شکایت کے موڈ میں ہوں، اور میں کسی کے بلانے پر یہاں نہیں آیا ہوں، میں اپنے شدید تقاضے پر آیا ہوں۔ میں نے خود کہا ہے کہ میں حلق میں رمضان میں سفر نہیں کرتا، میں نے خود کہا اچانک کہ میں آ رہا ہوں 2 دن کے لیے سنبھل، مجھے خواب دکھائی پڑے تھے، کچھ آگ کے انگارے سنبھل پر برستے ہوئے اللہ نے مجھے دکھائے تھے، آگ کے گولے برستے ہوئے، اور بڑے بڑے عمامے والوں کو جلتا ہوا دیکھا تھا، کرتے پجامے والوں کو جلتا ہوا دیکھا تھا۔ آپ کے ہاں کی لڑکیاں کس قدر بدکاری کی طرف بڑھ رہی ہیں، میں اپنے آپ کو روک نہیں پا رہا ہوں اس وقت۔ تب اس کے بعد میں نے کہا کہ بھائی میں کیا کر سکتا ہوں، میں تو خود اتنا گنہگار ہوں کہ شاید سب سے زیادہ گنہگار میں ہوں، مگر میں کروں کیا؟ یہی کر سکتا ہوں کہ جو 2 لفظ پڑھے میں جا کر لوگوں کو جھنجھوڑوں، لوگوں سے جا کر بات کروں۔ آج میں لطیفے سنانے کے موڈ میں نہیں ہوں، آج میں شعر و شاعری کے موڈ میں نہیں ہوں، شعر و شاعری مجھے آتی بھی نہیں۔ آج میں کہنے جا رہا ہوں کہ کیا آپ ہمیشہ زندہ رہیں گے؟ مرنا نہیں ہے کبھی، ملک الموت کا سامنا نہیں کرنا ہے، قبر میں نہیں اترنا ہے، رب کے سوالوں کا جواب نہیں دینا ہے۔ من ربک وما دینک وماذا تقول فی ھذا الرجل، کیا ہو گیا؟ میں بتانا چاہتا ہوں، شمالی ہندوستان کی حالت جنوبی ہندوستان سے بہت زیادہ خراب ہوتی جا رہی ہے۔